أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، بزرگان، علماء اور افاضل تشریف فرما ہیں. حق تو یہ تھا کہ میں سامعین میں ہوتا اور بزرگان کی گفتگو کو سننے کا شرف حاصل کرتا، مگر ہمارے برادر بزرگ کی خواہش جس کی بنیاد پر آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. بہت کم وقت میں کچھ معروضات جو ہماری زندگی میں کام آنے والے ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک سوال سے اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح سے کہ اس کائنات کی روح کون ہے؟ یہ جو زمین آسمان اور جو بھی مخلوقات میں جس کا شمار ہوتا ہے اس کی جان کون ہے؟ اللہ نے انسان کو خلق کیا، اس کے جسم کو بنایا، اعضاء و جوارح، بدن، ہاتھ، کان، ناک اور سارے اعضاء کو آپ شمار کر سکتے ہیں. ان کا وجود اس وقت تک صحیح معنی میں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے اندر نفخت فیہ من روحی کی جو خدا نے اپنی طرف نسبت دی ہے یعنی روح نہ ہو. ہاتھ میں حرکت، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی صلاحیت، زبان سے بولنے کی صلاحیت، یہ اس وقت حاصل ہوگی جب اس کی جان یعنی جسم کی جان خود روح اس کے اندر موجود ہو. اسی طریقے سے اللہ نے اس کائنات کو سجایا ہے اور اس کائنات کی اصل جان جو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یعنی خود رسول اکرم کی ذات کو قرار دیا ہے. اس پوری کائنات کو سجایا ہے تو
تو صرف اور صرف اس کی جان جو بنی وہ ذات رسول اکرم. یہ الگ بات ہے کہ رسول خدا خود اہل بیت کو اپنا جان کہہ دیں، چاہے وہ فاطمہ تو بذت منی کی صورت میں، حسین منی کی صورت میں، علی منی کی صورت میں. میری پوری گفتگو جو ہوگی وہ اصل بعثت اور صرف اس کا ایک ہدف، بعثہ یعنی بھیجا ہے رسول کو کسی کام کے لیے. اللہ نے رسول کی ذمہ داری بھی اللہ نے طے کی ہے، تو ہم بھی 1000 لوگوں میں چنے گئے ہیں اپنے خاندان، قبیلے، اپنی قوم کی طرف سے. تو اللہ ہمارے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں رکھنا چاہتا ہے. صرف اس ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ امتیاز ہے مومنین کا کہ اللہ نے مومنین کے لیے رسول جیسا نبی بھیجا. اور وہ آیت اللہ جزائری مرحوم کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ یہ بات امام سے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم تو ہیں نہیں، مگر یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمارے جیسا چاہنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے خلفشار ہے چاروں طرف، بہت سے لوگ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور حق کو چھوڑے جا رہے ہیں. اب زمانہ بہت خطرناک ہو گیا ہے. یزید جیسے لعنتی کو لوگ اپنے حسب و نسب سے جوڑ رہے ہیں. اس ماحول میں اللہ کا یہ کرم ہے، لطف ہے کہ اس نے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا. اور تاریخ اگر حدیث کی تحلیل کریں حدیثی اعتبار سے تو دشمن پورے پلان کے ساتھ، دشمن کو جو چیز چاہیے تھی وہ صرف کتاب چاہیے تھی. حسبنا کتاب اللہ کہا تھا انہوں نے، کتاب ہمارے لیے کافی تھی. مگر انہی کا دعویٰ بعد وفات رسول خود اپنے دعوے میں وہ پیچھے ہو گئے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جب دلیل کی بات آئی تو حدیث کو پیش کر دیا، لا نورث ولا نورث، حدیث پیش کیا نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کو حدیث وہی اچھی لگے گی جو اس کے ذائقے کے اعتبار سے ہو. ایک مزاج طے کیجئے گا، ایک مزاج جو ہمارے سماج میں ہے، ذاکر وہی اچھا لگتا ہے جو ہمارے ذائقے کے اعتبار سے ہو. اور جس دن سے آپ اس کے ذائقے کے خلاف، تو سمجھ لیجئے جو مولا کے ساتھ ہوا وہ مولانا کے ساتھ ہوگا. لوگوں نے چھوڑ دیا، جیسے ہی ذائقہ بدلا. حسبنا کتاب اللہ کہا تھا، اور صرف اس لیے نہیں کہ علی کی دشمنی میں بہت بدترین حد تک پہنچے ہیں وہ لوگ. علی کی دشمنی پہ شروعات ہوئی تھی اور آخر میں اتنا اختتام ان کا خراب ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک صحابہ کی فضیلت ہو رہی ہے، اسی وقت توہین رسالت ہو رہی ہے. روایتیں آپ کے سامنے ہیں. مثلا وہ حبشہ کی 2 عورتیں آ کر ڈانس کر رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، رسول اکرم اپنے وہ زوجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابہ وارد ہوئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جیسے ہی وہ وارد ہوئے، وہ لا حول ولا قوت، جنہیں رسول نے لا حول ولا قوت سکھایا تھا، اب وہ دین کو سکھا رہے ہیں. جیسے ہی داخل ہوئے فوراً لا حول ولا قوت. اس کے بعد یا نبی اللہ، آپ کے سامنے شیطان کی محفل. یعنی توجہ شرط ہے. ایک ہی وقت میں تاریخ میں 2 کام ہو رہے ہیں. آئے جیسے ہی ایک طرف رسول ادھر دیکھ رہے ہیں، رسول نے کہا ارے تم بہت جذباتی ہو، تم فوراً غصہ ہو جاتے ہو. ہر مذہب، ہر قبیلے کے اندر ایک عید ہوتی ہے، یہ اپنی عید کے اعتبار سے جشن منا رہے ہیں. یعنی ایک ہی وقت میں صحابہ کو گانا پسند نہیں ہے اور رسول کی توہین بھی ہو رہی ہے. ایک ہی ایسی روایتیں بہت سی ہیں. یعنی آپ وہ صحیح بخاری کی بہت سی روایتیں لے سکتے ہیں کہ جس میں ام المومنین نے اپنی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے توہین رسالت کی ساری حدوں کو پار کر دیا. اور یہ ایک دم مقصد کے تحت کیا جا رہا تھا. اور مشکل یہ ہے کہ خدا اگر کسی کی تعریف پہ تل جائے تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بہت سے لوگ اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کو ہدایت پہنچاتا ہے. نہیں،
اس لیے کہ قرآن صرف اگر قرآن کو قرآن سے لیا جائے اہل بیت کے بغیر، رسول کے بغیر، تو یہ داعش طالبان وغیرہ بناتا ہے. اور اگر یہ لے تو بینا، یعنی اے رسول آیت میں اسی وقت دم آئے گا جب آپ تفسیر کریں. اے اہل بیت اطہار، آپ جب تفسیر بیان کریں گے تب اس آیت میں دم آئے گا. یہ لتبینا یا لتخرج، اس لیے بعض علماء نے کہا لتخرج من الظلمات الی النور. یہ قرآن کی آیتیں انسان کو ظلمات سے نور کی طرف نہیں لے جاتی ہیں، ذات رسول اکرم ہے جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ جو حدیث میں جو لوگوں نے اپنی مرضی کے اعتبار سے کام کیا، حسبنا کہا، حسبنا جب کہا تو اسی پہ کھرے ثابت رہتے، مگر نہیں، جب وقت پڑا تو ویسے ہی لا نورث ولا نورث، یعنی ان کو وہی حدیث چاہیے جو ان کے کام آئے. اور فیکٹری جب انہی کے ہاتھ میں تھی تو توقع بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ علی کے فضائل لکھے جائیں. اس لیے فقیر شام نے یہ اعلان کروایا تھا کہ علی کے، پہلے تو تدوین حدیث پہ روک تھا، پہرا تھا 95 سال تک، یعنی 100 سال کی جو شروعات ہجری کے جو 100 سال ہیں اس میں ان کے ہاں ہے ہی نہیں، ہے بھی تو اسے جلانے کا حکم دیا گیا، اور کوئی اگر صحیح روایت پیش کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. تاریخ آپ کے، مگر کعب الاحبار جیسا یہودی 1 گھنٹے کا خطبہ دیتا تھا جمعہ سے پہلے. یعنی کعب الاحبار کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ تیسرے خلیفہ نے جناب عمار یاسر سے کہہ دیا، جب ایک جھڑپ ہو گئی تھی عمار یاسر سے، عمار یاسر نے کہا تم دین ہمیں بتاؤ گے یہودی مذہب کے رہنے والے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم ہمیں دین سکھاؤ گے. جیسے ہی کہا تھا تو اس وقت باہر نکلنے کے بعد خلیفہ نے یہ کہا تھا، اے عمار تم ہمارے جو مخلص دوست ہیں ان سے جھگڑا بہت کرتے ہو. کعب الاحبار جیسا یہودی عالم، اور یہ خلفاء کے یہاں بڑا مقام، سب سے حرف آخر کعب الاحبار کو مانا جاتا تھا. یعنی پورا ایک کام کیا گیا. اور جب آپ سوچیں کہ جب اہل بیت سے کسی کو دور کر دیا جائے تو وہاں صرف نجاستوں کی بات پہنچے گی، طہارت کی امکان بھی نہیں ہے. اسی لیے آپ صحیح بخاری جیسی کتاب جو قرآن کے بعد ہے تو آپ صحیح مطالعہ کریں تو اس میں طہارت کا امکان بہت، یعنی وہ پہلو جسے تطہیر نفس ہو وہ بہت کم پایا جاتا ہے. اور جو ایک بہت بڑا اشکال ہے صحیح بخاری کے مصنف پر وہ یہی ہے کہ یہ ابن ملجم جیسے قاتل امام علی سے روایت کرتے ہیں، مگر وہی مدینے میں چھٹے امام سے ایک روایت بھی نقل نہیں ہے، ایک روایت بھی نقل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک پلان کیا گیا تھا. اور وہ حسبنا کتاب اللہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اگر ان کو ہم چھوٹ دے دیں گے تو ہر جگہ اہل بیت کے فضائل پڑھیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ان لوگوں نے پورے مقصد کے ساتھ اپنا کام کیا، مگر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جتنا علی کے ذکر پہ پہرا لگایا گیا اتنا ہی ذکر علی بڑھتا چلا گیا. روایت آپ کے سامنے ہے، زمانہ کچھ بھی ہو حب علی تو کم سے کم ہوگا. حب علی جو ایک محترمہ نے آ کے کہا تھا اگر علی کی ذکر پہ پابندی لگ جائے تو رسول خود فضائل. اور بہت سے اوقات ایسا ہوا ہے کہ دشمن کے سوال نے فضائل اہل بیت کو ظاہر کیا ہے. اگر وہ سوال نہ کرتے تو شاید فضائل اہل بیت بھی سامنے. اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے رسول جیسا نبی بھیجا. بعثت ہوئی. بعثت کو اگر خلاصہ کیا جائے تو بس ایک جملے میں کہ رسول نے اس زمانے کے لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف پہنچایا تھا. اگر صحیح بعثت کا ترجمہ کیا جائے اور صحیح طریقے سے، جیسا کہ رہبر معظم نے اس چیز کو پیش کیا ہے، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کے آنا. اور اگر اللہ نے ہر انسان کو بعثت کی منزل سے، ہم اور آپ انڈیا میں کہیں کسی کونے میں پڑے ہوتے اور یہاں کی منزل پہ اگر نہ آئے ہوتے، یہاں نہ آئے ہوتے تو شاید ہماری ذمہ داری
کوئی مشخص نہیں کر سکتا تھا، مگر جب اللہ نے یہاں بھیجا ہے تو ہمارے لیے کچھ اہداف رکھے ہیں. وہی جو کام رسول نے کیا تھا وہی کام ہمیں بھی کرنا ہے. ابھی الگ بات ہے جو جس فن کا ماہر ہے اس فن سے، جو جس فن سے دین کی خدمت اگر کروانا بھی چاہتے ہیں ہم عوام سے، دین کی خدمت اگر عوام سے ہم کروانا بھی چاہتے ہیں تو بہت مشکل یہ ہے کہ ہم ایک نظریہ جا کے دیتے ہیں. مدرسے کا چندہ لے کے پہنچ جاتے، کہتے ہیں یہ رسید کاٹ دیجیے، ٹھیک ہے، مگر اگر وہ جس فن کا ماہر ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جاتا تو ہر چیز میں ایک مدرسے کی کوالٹی پائی جاتی. اگر ہمارے ڈاکٹروں کو صحیح دین پہنچا دیا جائے، ہمارے انجینئر حضرات کو اگر صحیح دین پہنچا دیا جائے، ان سے یہ نہ کہا جائے کہ تم ایک مدرسہ بناؤ، بلکہ یہ کہا جائے تم نے جو سیکھا ہے وہی دین کے بچوں کو سکھا دو، اپنی قوم کے بچوں کو سکھا دو، یہ کام آسان بھی ہو جائے گا. اور اپنا فالتو وقت جو گھر میں 4 گھنٹہ گزارتے ہیں صرف وہی کر دیں اور کچھ نہیں. کوئی دین پہ احسان نہیں کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں سے کچھ نکال کے دے دیا. ہر آدمی، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم مولوی حضرات اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عوام اسے برا کہتی ہے. یہ کیا ہے، جا کے پڑھیں گے اور آ کے مکتب کھول لیں گے. کم سے کم ہم اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھتے ہیں اور اس کو انجام بھی دیتے ہیں. کاش ہر ڈاکٹر یہ کام کر لیتا، کاش ہر انجینئر یہ کام کر لیتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہر انسان کی اللہ نے ذمہ داری کو مشخص کیا ہے. ہماری ذمہ داری حد سے زیادہ ہے. اگر ہمیں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا. اور یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ائمہ اطہار، رسول اکرم اور ہمارے علماء جو موفق رہے ہیں ان کا راز یہ تھا کہ وہ مخاطب شناس تھے. مخاطب شناس تھے. شاید اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. مخاطب شناس تھے، یعنی جو ضرورت تھی وہی ٹیبلٹ دیا. ہمارے یہاں تو ابھی کافی عرصہ، ہمارے 10 سال صرف مجلسوں میں یہی گزر جاتا ہے کہ ابھی ہم کچھ سمجھے ہی نہیں ہیں. بھائی ہماری ذمہ داری سخت ہے. کہیں کا ایک ممبر مل رہا ہے، یعنی ایک جگہ کے کئی لوگوں کے کتنی قیمتی اوقات ہمارے ہاتھ میں آ رہے ہیں. اس میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کچھ ہے. جب وہ مل رہے ہیں، اگر ہم مخاطب کو نہ پہچانے اور ہم نے اپنی جو 10 عدد مجلس ہے وہی ریپیٹ کر رہے ہیں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم مخاطب شناس نہیں ہیں. شاید ہمیں، جیسا کہ ایک اشکال کچھ لوگوں پہ ہوا تھا کہ ہندوستان میں، بات صحیح ہے کہ ہندوستان جہاں اجتہاد کی بحث کو سمجھ نہیں پایا ہے وہاں ولایت فقیہ پہنچانا صحیح بھی نہیں ہے. وہاں ولایت فقیہ پہنچانا صحیح بھی نہیں ہے. ہاں اگر ماحول کسی کو ہموار نظر آئے تو وہ پہنچا دے. اسی طریقے سے جس جگہ علی کی ولایت لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے تو ان کو وہاں عقیدے سے نکال کر عمل تک پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. ہماری پوری کی پوری مجلسیں، میں اس لیے آپ سے مخاطب ہوں، اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اور صرف اپنے ایک چھوٹا بھائی ہونے کے اعتبار سے. بہت سے بزرگ حضرات ہیں، شاید یہ عوام میں دوسری مجلس، یا اگر عوام میں مجلس ہوتی تو اس کا عنوان الگ ہوتا، مگر آپ کے سامنے ہے مخاطب شناسی. ایک ہم اپنی زندگی میں خاص کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہ خدا ہی عزت دیتا ہے، خدا ہی ذلیل کرتا ہے. اگر یہ نکل گیا تو پھر کسی کے لفافے، کسی کے بڑے ممبر پہ ہم دوڑیں گے نہیں. جہاں اللہ ہماری ذمہ داری کو لکھے گا اسے انجام دیں گے. جہاں خدا ہماری ذمہ داری، اور چھوٹا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جگہ چھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو اور اہل بیت اسے قبول کر رہے ہیں تو پھر چھوٹا بڑا کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی 10,000 کے مجمع میں ہو اور ایک آدمی ایک کو تبلیغ کر رہا ہو. اسی لیے ہم اپنی طرح پریکٹیکل، ہماری زندگی میں بہت سے استاد گزرے، بہت سے استادوں نے پڑھایا انڈیا میں. یہاں پر بہت سے لوگوں کی خطابت سنی، بہت سے لوگوں کی مجلسیں سنی، مگر شاید کسی کی مجلس ذہن میں رہ گئی ہو. مگر ہاں، جس نے پہلی مرتبہ وضو پکڑ کے سکھایا تھا وہ ہمیشہ دعا لے رہا ہے. تو اگر ہم سماج کی کسی ایک مشکل کو حل کرنے کے سلسلے میں اگر آگے بڑھیں، یہ بھی ایک، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ہے، یہ خشک موضوع ہو جاتا ہے. ارے پبلک کا ڈیمانڈ ہم کہاں تک پورا کریں گے؟ 60 سال ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم اپنی ذمہ داری بھی طے نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں پہنچانا کیا تھا.
اس لیے کہ لوگ تو طے نہیں کر پاتے ہیں نا, ابھی یہ وقت نہیں آیا, ابھی وقت شاید ہو سکتا ہے اگلے سال موت آ جائے, اگلے دن موت آ جائے. ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے یہ منبر دیا ہے, آپ کو یہ مقام دیا ہے, یا یہ کاروان امام حسین کو آگے بڑھانے کا خطابت کے ذریعے موقع فراہم کیا ہے, تو ہم نے اس خطابت کے ذریعے, اس خدمت کے ذریعے اس کاروان اہل بیت کو کہاں تک پہنچایا ہے. جہاں سب محنت کر کے جا رہے ہیں وہیں رکے ہیں. اب دیکھیے یہ پریکٹیکل ہے, ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں, یعنی محسوس کر سکتے ہیں آپ. فضائل خود, بہرحال ایک اور جزئی اشکال ہے کہ ہم کبھی کبھی آپ دیکھیں اس کو کہ جو حدیث کا اگر طالب علم ہے تو وہ ہر بات کو حدیث سے جوڑتا ہے, وہ حدیثی فکر رکھتا ہے, وہ جو فلسفی ہے وہ ہر بات کو فلسفے کے زاویے سے لیتا ہے, جو فقہ والا ہے وہ فقہ کے اعتبار سے لے گا, یہی ہے نا, جو اصول والا ہے وہ اصول کے اعتبار سے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم فضائل کا جو ایک عنوان دیتے ہیں, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کسی ایک تلوار کے پیچھے ہی صرف علی کے فضیلت کو, حالانکہ مرحوم غلام عسکری صاحب نے یہی خیبر کو اچھا نام دے دیا تھا, 2 ماہ کے کردار کا نام, یہی غلام عسکری صاحب نے. یعنی اگر تلوار کی بحث صرف دیکھا جائے, ہمارے ہم خود بہت سے لوگ صرف یہ جنگ پڑھ رہے ہیں, اور یہی اشکال اب دشمن کو بھی سمجھیں, یہاں تک میں اس لیے لے کے آیا ہوں کہ صلح امام حسن پہ بھی ایک اشکال ہے جو بزدلی کے حوالے سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ہی سے تلوار کے ذریعے دین پہنچانا چاہتے تھے. دلیل کیا ہے, اس کا منبع کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب امام رسول خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں صلح کرنا ہے, اس وقت ایک صاحب بہترین جنہیں تاریخ پہچانتی بھی ہے, سب جانتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, آج جیسا شک ہوا, یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں تلوار سے محبت ہے, رسول کے کردار سے محبت نہیں ہے. اور یہ بات طے ہو گئی کہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں جو تلوار کے نام پر دین کو پھیلائیں وہ یہی لوگ ہوں گے, ورنہ صلح امام حسن تلوار کا نام نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والی. میں کہیں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا ہوں, اور ہمارے سماج کی صرف آپ خود دیکھیں, اگر کسی غریب کی 1 منٹ کی مدد کر دیتے ہیں جو سکون ملتا ہے, اگر ہم علم کے ذریعے کسی غریب کی مدد کر دیں, وہ جو سکون ملے گا, اس سکون کا کوئی موازنہ نہیں ہے. وہ لفافے ایک طرف ہیں, لفافے ایک طرف, وہ ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے, خدمتیں کروا رہا ہے, ساری چیزیں. واقعا ہمارے قوم میں وہ شعور بھی آئے کہ علماء کی صحیح طریقے سے وہ عزت کر سکیں, خدمت کر سکیں. جتنا انہیں مضبوط کرے گی قوم, اتنا ہی اچھا دین پہنچائیں گے. اس کے مقابلے میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا علمی حساب و کتاب صحیح نہیں ہے, مگر قوم خوب دے رہی ہے. ان کے پاس بیٹھ جائیے تو صرف لاکھوں میں باتیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہی پیسہ دین کو بنا بھی سکتا ہے, دین کو بگاڑ بھی سکتا ہے. اس لیے امام خمینی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ فرمایا تھا, کہا تھا کبھی بھی مجلسیں خراب نہیں ہوتی ہیں, کبھی بھی مجلسیں خراب نہیں ہوتی, اس لیے کہ جہاں ذکر امام حسین ہو وہاں خراب کا تصور نہیں ہے. مگر ہاں مجلسیں خراب ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہیں, بانی کے اوپر مجلس کا ڈیپینڈ ہے. اگر بانی دیندار ہوگا تو دیندار خطبہ کو بلائے گا, اور اگر بانی بے دین ہو تو اس کے یہاں سمجھ لیجئے بس یہی بات ہوگی, ارے ہم نے وہ فلائٹ سے فلاں کو بلایا تھا اور اتنا خرچہ کیا اور اتنا یہ کیا اور اتنا, وہ سنتے رہیے. یعنی لوگوں نے امام حسین کو بھی اپنی دولت کے اظہار کا ذریعہ سمجھ لیا, حالانکہ جناب سیدہ کسی کی خلوص کے 1 گلاس پانی جو تبرک کے لیے رکھا جائے وہاں پہنچ جاتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والی. ہماری ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا تعلق رسول سے ہے. اگر رسول سے ہے تو رسول جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. آج بھی جس کو رہبر نے کہا ہے جاہلیت مدرن, یعنی ماڈل جاہلیت جس کو کہا گیا, پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا, اب پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہے تو اسی اوبیشن ہو جاتا ہے. زمانہ وہی ہے تقریباً, دیکھیے وہی چیزیں ہیں. تو ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے ہماری. اگر خدا نے ہمیں
ایک جگہ 2-4 مرتبہ موقع فراہم کیا. یہ بات میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہر بات ممبر سے نہیں ہو سکتی، مگر ہمارے پاس کم سے کم جوانوں کے لیے الگ سے ممبر سے ہٹ کے بھی وقت ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کام کریں. ضروری نہیں ہر چیز ممبر سے بیان کی جائے. اور بہت سی چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ آ رہے ہیں بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہ سال میں بہت سے مولانا کو بلاتا ہے، مگر یاد کس کو رکھتا ہو؟ جس کے پاس پیسہ وہ تو بلاتا رہے گا نا، آج ان کو بلا لیا، آج ان کو، اس لیے کہ وہ سب کو بلائے گا. مگر یہ ہے کہ اگر ہم جوانوں کے درمیان ایک جا کے ارتباط اگر نہ بنا سکے، کام بہت آگے تک کرنا ہے، چاہے وہ جس صورت میں بھی دیکھیں تو بہت عقائد کا کام اور اخلاق کا کام، بہت سے کام ہمیں جوانوں میں گھس کے کرنا پڑے گا، ان کے اندر پہنچنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کربلا جو ہے وہ اصل میں عبرت کی جگہ ہے، مگر ہم نے صرف کربلا سے درس لیے ہیں. ہمارے پاس شجاعت کا درس مل گیا، وفاداری کا مل گیا، صبر کا مل گیا، سارے درس مل گئے، مگر عبرت نہ ملی. اصل عبرت ہے. مثلا ایک راستے میں اگر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ ایک درس ہے کہ ہمیں تیز نہیں چلانا ہے، ایک درس ہے. مگر عبرت کب ملے گی؟ کہ جب ہم اس واقعے کو جا کے نزدیک سے دیکھیں. ہم کربلا میں یہ ضرور دیکھیں کہ ہوا کیا تھا، کتنے اچھے. اور کسی بھی زمانے کی تحلیل اس زمانے میں رہ کے آدمی نہیں کر سکتا ہے، بہت سخت ہے. کربلا والے کو آج ہم بہت آسانی سے تحلیل کر لے رہے ہیں، مگر وہی ماحول کیا ہم اس زمانے میں صحیح تحلیل کر پا رہے ہیں؟ سخت ہے. مگر جب ہمارا زمانہ گزر جائے گا تو آنے والی نسلیں ہمارے اوپر تحلیل کریں گی. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ انقلاب کا زمانہ ہے. خدا کا شکر ہے اس بات پہ، اس لیے کہ بہت سی فکریں منجمد تھیں. لوگ اجتماعی کام اتنا شوق سے نہیں کرتے تھے. انفرادی کاموں میں، جیسا کہ بہت سے ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایک تحلیل انڈیا کے علماء کے کاموں کے حوالے سے ایک تحلیل یہ تھی کہ ہمارے علماء جو بزرگ گزرے ہیں ان کی ایک مشکل یہ رہی ہے کہ وہ انفرادی کام کر رہے تھے، مگر وہی جب اجتماعی کام ہوا تو دیکھیے تنظیم المکاتب جیسی چیز سامنے آئی. اجتماعی صرف ایک کام ہوا ہندوستان میں اور وہ کچھ برجستہ علماء نے اسے سنبھالا تھا، ایک تنظیم. اگر ایسے ہی کچھ لوگ کام کریں تو کیا ہو جائے گا؟ بہت آگے بڑھ جائیں گے. ہمیں ہماری ذمہ داری حد سے زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. ہم اس زمانے میں رہ کے پہلے کے زمانے کی تحلیل بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، مگر اس زمانے کی مشکل ہے، بہت سخت ہے. ہماری ذمہ داری اس بعثت کی بنیاد پر، باتیں بہت سی ہیں سب کو چھوڑتا ہوا. دشمن نے اپنا کام کیا، ادھر حسبنا کتاب اللہ کہا، اور جب ضرورت پڑی تو کہا لا نورث ولا نورث. اب دیکھیں تھوڑا تحلیلی اعتبار سے دیکھیں، کیوں صرف علی کے باپ سے دشمنی ہے؟ کیوں صرف علی کے باپ سے دشمنی ہے؟ لوگوں کو کفر کا فتویٰ ہے، ابو طالب اور وہ غدیر کا پورا مجمع ان کو دکھائی بھی دیا جا رہا تھا، دکھائے بھی جا رہا تھا، سب کچھ وہ سنائی نہیں دیا. اور ابو طالب کا وہ آخری کلمہ یاد ہے لوگوں کو کہ رسول خدا آخر میں کہہ رہے تھے اے چچا جان ایمان لائیے. سنا ہے نا آپ نے؟ صرف کیوں؟ اس لیے کہ سب کو اپنے باپ پہ پشیمانی تھی. صرف علی کی ذات وہ ذات تھی کہ جو اپنے باپ کے اعتبار سے بھی لاجواب تھے. آئیے اور تھوڑا سا تحلیلی اعتبار سے، رسول کو ہم تو بچپنے نہیں بلکہ جب آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب سے ہم مانتے ہیں، مگر انہوں نے 40 سال کے بعد کیوں مانا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب 40 سال کے پہلے کا مطالعہ کریں گے تو بہت سے لوگوں کا کفر ثابت ہوگا. اس کفر کو چھپانے کے لیے سب سے سیدھا اور اچھا راستہ یہ ہے کہ خود رسول خدا کو 40 سال کے بعد نبی مانا جائے. یعنی ان لوگوں نے کام کیا ہے اپنے اعتبار سے، جس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی. قرآن خود بذات ہی فائدہ نہیں پہنچا سکتا لتبینہ، جب تک رسول بیان نہ کرے، جب تک اہل بیت اس کی تفسیر نہ کرے. شاید وقت تمام پر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا.
رسول نے جو کام کیا وہ ہے جہالت سے نکال کر علم کی طرف. ہماری بھی ذمہ داری طے ہے، وہ ہے یتلو علیہم آیاتی، آیات کو پہنچایا جائے، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت. تو یہ تو بات کا مرحلہ ہے، پہلے یہ چاروں چیز ہم خود ہضم کر لیں. اس لیے استاد فرازات کا یہ جملہ ہے کہ قرآن کو نسخہ سمجھ کے نہ پڑھا جائے بلکہ دوا سمجھ کے ہضم کر لیا جائے. یعنی یہ جہالت کو ہمیں ختم کرنے کے لیے، اور اتفاق سے ہم جس ملک سے ہمارا تعلق ہے وہاں ہماری ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے. ہمیں صرف اہل سنت کو نہیں دیکھنا ہے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک اپنے چاہنے والوں سے ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں کا المیہ یہ ہے کہ 70% ان کے لیے پڑھی جاتی ہیں جو حاضر نہیں ہوتے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے 30% پڑھی جاتی ہے. شاید آپ سمجھ گئے ہوں. آج ہماری مجلسوں کو کوئی مائک پر اتنا دھیان لگا کے سنتا نہیں ہے، مگر ہماری پوری مجلس انہی کے خلاف ہوتی ہے. اور شاید بعض اوقات دیکھیے خود تبرہ اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی مثلا کمپرمائز نہیں ہے، مگر جو یہ قوم بیٹھی ہے اگر اسے اسی کے ساتھ ساتھ اگر 30% ادھر کر دیا جائے، 70% ادھر صحیح دین پہنچا دیا جائے، تو کیا ہمارے یہاں ایجوکیشن، علم، تمدن یہ سب ترقی نہیں کرے گا؟ جس طریقے سے اب تک خطاب و دھوئی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الحمدللہ ہر گھر میں ہر بچے نے علم اٹھایا. ہر انسان کی تمنا ہے کہ علم اٹھائے، ہر بچے نے علم اٹھایا. علم اٹھانے کا فن تو سکھا دیا مگر علمداری یاد نہ رہی. یہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کردار پیش کرنا پڑے گا، اور جب مسلسل کئی سال کام ہوگا تب جا کے وہ قوم کے دماغ میں بیٹھے گا. مسلسل ایک مرتبہ میں کوئی نماز سیکھتا نہیں ہے، مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری اس بعثت کی بنیاد پر زیادہ سخت ہے. ہر آدمی خود اپنے حساب و کتاب کے لیے وہ خود آمادہ رہتا ہے، وہ خود اس کے پاس جو بھی دلیلیں ہیں، مگر یہ ہے کہ دین پہنچانے کا جذبہ صحیح ہو. اور اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم وہاں وطن میں جا کے مجلس پڑھنے سے پہلے وہاں کی کچھ اہم موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب انسان بھوکا رہتا ہے، جب بھوکا رہتا ہے تو اسے سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے، اور جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو مرغا مسلم کوئی کام کا نہیں. اگر کسی سماج میں ایک صلوات پڑھیں محمد، اگر کسی سماج میں واقعاً اجتہاد کی ضرورت ہے تو ہمارے یہاں توحید بھی مرحوم علامہ نقن صاحب جیسی شخصیتوں نے بہت اچھے انداز سے پہنچائی ہے. صرف ہماری تھوڑی محنت بڑھ جائے گی اور کچھ نہیں. اور یہ اللہ کا کمال ہے کہ خدا نے ہر ایک شے میں علی کی ولایت کہیں نہ کہیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. جس شے کا بھی اگر صحیح سے تجزیہ کیا جائے تو ولایت خود بخود جھلک کے آتی ہے. یعنی ممکن نہیں ہے کہ کسی شے سے ولایت کا مفہوم نہ لیا جائے. اگر اس مفہوم کو ہم صحیح طریقے سے پیش کریں گے تو وہ ضرور بات پہنچے گی. آج جس مناسبت سے یہ مجلس رکھی گئی ہے وہ 3 مناسبتیں ہیں. ایک رسول خدا کی ذات، ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور ایک 8ویں امام کی ذات. ایسے ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبتیں پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کا حق بھی ہے، مگر رسول خدا کی بھی مصیبت کم نہ تھی. اس لیے کہ جتنی اذیت رسول خدا کو ملی ہے ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی. یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ رسول جو آخری حج میں اپنی زندگی کے آخری سال اتنا شجاع تھا کہ اپنے بازوؤں پہ علی کو اٹھایا تھا جس نے، آخر کیا ہوا حج کے بعد کہ رسول 2 مہینے تک بستر علالت پہ تھے. ہمارے یہاں مسلم ہے، شہادت ہے رسول کی،
زہر چاہے جس زاویے سے بھی دیا گیا ہو. روایتیں صحیح بخاری نے بھی نقل کی ہیں، مگر جب ان کا ہی قلم، ان کی فیکٹری ہے تو وہ اپنا نام چھپائیں گے ضرور. رسول نے اعلان کروا دیا، اور ان مصیبتوں میں ایک مصیبت جو یہ جمعرات کل کا دن جو گزرا ہے رسول کے لیے سخت تھا. تاریخ نے جسے رقم کیا ہے، قلم اور دوات مانگا تھا نا، مگر ظلم و ستم اتنا کہ صرف قلم دوات نہیں دیا، رسول کے پورے وظائف اور کار پر ایک اشکال وارد کر دیا. توہین رسالت کی گئی، ہذیان جیسا لقب دیا گیا. رسول نے کہا جاؤ آج سب سے کہہ دو کہ سب جمع ہو جائیں. 2 مہینے کے بعد لوگوں کی بھیڑ، اس لیے کہ وہ صحابی جو 5 وقت رسول کو دیکھتے تھے، اب جب 2 مہینے کے بعد آ رہے ہیں نماز کے لیے، مسجد میں آ رہے ہیں، اس وقت وہ جملہ کہا کہ جس کے اوپر بھی میرا حق ہے وہ یا میرے اوپر جس کا بھی حق ہے وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے. رسول اپنے زندگی کے آخری لمحے میں بھی بتا رہے ہیں کہ کسی کا حق لے کے نہ جانا. اور پھر وہ طبیعت خراب ہوئی، رسول خدا کی آنکھ لگی، جناب سیدہ سامنے ہیں، نقل باب کیا کسی نے، شہزادی نے دروازہ نہیں کھولا. تو اسے 3 مرتبہ جو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اتنے میں شہزادی کے آنسو رسول کے رخسار پہ. ایک مرتبہ رسول نے کہا، بیٹی یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ تمہارے یہاں فرشتے بھی، ملک الموت بھی اجازت لے رہا ہے. اے نبی خدا، اس دروازے کی اہمیت بہت تھی جہاں آپ سلام کیا کرتے تھے، جہاں ملک الموت اجازت لے کر آ رہا ہے، مگر کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد اسی دروازے پہ یہ امت آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوگی. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رولائے. ہاں مگر یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک بات جناب سیدہ سے کی، جو بعد میں معلوم ہوا کہ شہزادی نے فرمایا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا تھی. تو شہزادی نے بتایا کہ ہم سے ہمارے بابا نے کہا تھا، اے بیٹی سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو. اللہ اکبر. ایک زہر کی حالت یہ ہے، ایک امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. ارے روایت میں ہے، مقتل نے لکھا ہے، ارے اس زہر سے پہلے کئی مرتبہ امام حسن کو زہر دیا جا چکا تھا. اس کے بعد جب یہ آخری مرحلہ آیا ہے تو حضرت عباس کہتے ہیں، مولا آپ کسی کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں آپ کی پہرہ داری کروں گا. اور اتنا ہی نہیں، امام کے ساتھ ایک طرف جناب زینب ہے جو امام کی حفاظت کر رہی ہے، ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف جناب زینب ہے. مگر اتنے ہی میں جو سیاست تھی، ارے جودہ نے آ کر وہ سراہی میں زہر ڈال دیا. اور یہ بھی زہر ایسا تھا کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ بادشاہ روم سے منگایا گیا ہے. اگر ایک قطرہ سمندر میں گر جاتا تو سمندر میں جتنی مچھلیاں ہوتی سب کے سب مر جاتی. اللہ اکبر. اور ایک مرتبہ امام حسن نے جیسے ہی وہ پانی پیا، ارے کچھ ہی لمحے گزرے تھے، دشت میں جگر کے ٹکڑے آنے لگے، قیامت ہو گئی. آپ یہ سوچیں، بہن زینب سامنے ہے اور جگر کے ٹکڑے سامنے نکل رہے. اللہ اکبر. ارے یہی زینب، ارے جب کربلا میں بھی حسین کو بھی اسی حالت میں دیکھیں گی، ارے آنکھوں کے سامنے شمر حسین کے سینے پہ. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے. آزاد رہو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ارے تابوت اٹھایا گیا، اور تاریخ میں پہلا تابوت ہے.
ارے تابوت جب ایک بار گھر سے چلا جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا، مگر ہاں تیروں کی بارش ہوئی، ارے دوبارہ تابوت لایا گیا۔ امام حسین اور جناب زینب نے بیٹھ کے ایک ایک تیر نکالے، مگر یہی جب 11 محرم آئی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے حسین کے لاشے سے مخاطب ہو کے کہا، اے بھیا حسین، میں آج تمہارے تیر نہ نکالوں گی، میں نے بھیا حسن کی ارے بدن سے تیر نکالے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی آپ نے مدینے میں تیر نکال لیا تھا، مگر یہ کربلا میں حسین کے عجب نہ ہوا آواز دے، ارے تیروں کو نکالنے کے لیے ہاتھوں کا کھلا ہونا، مگر میرے ہاتھ ارے پوچھتے آزادہ رہو۔ ارے ایک اور زہر جو 8ویں امام کو دیا گیا، ارے ایسا زہر تھا کہ جب امام نکلے، ابا سلط کہتے ہیں بڑے کم فاصلے میں امام ارے کم سے کم 50 مرتبہ زمین 50 مرتبہ ارے زمین پہ بیٹھے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، اللہ اکبر، مگر تینوں میں ایک ہی اشتراک یہ ہے، اے رسول خدا، یا رسول اللہ، ارے آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کو جنازہ اٹھایا بھی گیا، اے امام حسن مجتبیٰ، ارے آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کی تشییع جنازہ ہوئی، اے امام رضا آپ کو بھی غسل دیا گیا، آپ کو بھی تشییع جنازہ، مگر ہاں ایک جنازہ ایسا ہے ارے جسے نہ غسل ملا، جسے نہ کفن ملا، ارے بس وہی 12 محرم کو جب سید سجاد ارے دفن شہداء کے لیے آئے تھے تو اسلام کا ایک عمل ہے عزادار بس آخری مرحلہ، ارے جب دفن کرنے کے لیے آئے تھے اسلام کا ایک عمل ہے کہ ارے جب جنازے کو قبر میں اتارو تو جنازے کا سر قبلے کی طرف، اور سجاد جب قبر میں اپنے بابا کو لے کے یہ عمل کیسے پورا ہوتا؟ حسین کا سر بدن سے الگ تھا، ایک مرتبہ بیٹے نے اپنے باپ کی گردن پہ اپنی گردن رکھ دی، اے بابا یہ بیٹا بڑی مجبور